نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النبأ مرکزی مضمون اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ مرکزی مضمون آخرت کے بارے میں اختلاف نہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیا ہے اس کا مرکزی مضمون؟ دیکھیں، مرکزی مضمون کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم کو سینٹرل تھیم پتہ چل جائے کسی صورت کی تو ہم پھر آیات کو زیادہ کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ساری آیات اسی سینٹرل تھیم کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پر دھاگا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو مرکزی مضمون اس کا کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اختلاف مت کرو، وہ برحق ہے۔ اور اس کو ہم 3 سب ہیڈنگز میں تقسیم کر سکتے ہیں، 3 سب ہیڈنگز بنا سکتے ہیں۔ ذیلی مضامین 3 ہیں اس کے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شروع میں ہم پڑھیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ لوگوں کا آخرت کے بارے میں سوال کہ اس کا آنا ممکن ہے یا نہیں۔ لوگوں کا آخرت کے بارے میں سوال کرنا کہ آخرت کا آنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا ہے کہ وہ اللہ جو کنسٹرکٹ کر سکتا ہے، وجود میں لا سکتا ہے، وہ ڈسٹرکشن بھی لا سکتا ہے، جو تعمیر کر سکتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے، اس کو جو ابتدا کر سکتا ہے وہ پہ انتہا تک بھی لے جا سکتا ہے۔ تو جو کنسٹرکٹ کر سکتا ہے، وجود میں لا سکتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ یہ مختلف مثالوں سے سمجھایا گیا۔ نمبر 3، ماننے اور نہ ماننے والوں کا انجام بتایا ہے۔ ماننے اور نہ ماننے والوں کا انجام بتایا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ قیامت کے بارے میں مختلف قسم کے اسکولز آف تھاٹ ہمیشہ سے رہے، اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا اور رہے گا۔ بنیادی اختلاف رائے کیا؟ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی تو کیا کوئی سفارش کروا کے بخشوا سکے گا، یا سب اپنے اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوں گے؟ حساب کتاب کس معیار کے مطابق ہوگا؟ کیا کرائٹیرین ہوگا حساب کتاب کا؟ حساب کتاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یا بس جو مر گیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، سب ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ اس کے علاوہ بھی اور کئی شیڈز رہے ہیں قیامت کے بارے میں اختلاف کرنے کے۔ فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم ایک سختی کا سا انداز دیکھ رہے ہیں کہ بار بار انکار لوگوں نے کیا، تو اب بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ جب کسی بات کا سختی سے انکار کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے، اور تو اس میں ٹینشن اور فرکشن پیدا ہو جاتی ہے، غصہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی ہم کو وہ ایک انداز محسوس ہو رہا ہے کہ ماحول بڑا ٹینس تھا۔
لوگ انکار کر رہے تھے کہ نہیں آئے گی قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ضرور آئے گی. تو یہاں ذرا سا غصہ ہے ان الفاظ کے اندر، ایک فرکشن ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ٹینشن محسوس ہو رہا ہے. تو 2 دفعہ فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. 2 دفعہ ان کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ عنقریب پتہ چل جائے گا ان کو. جی ہاں، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا. تو 2 دفعہ وارننگ کیوں آئی؟ اس لیے کہ قرآن میں 2 طرح کا انذار ہے، 2 طرح کی وارننگ ہے. نمبر 1 مر کر زندہ ہونا، اس کے بارے میں وارن کیا ہے. نمبر 2 جہنم سے وارن کیا گیا. تو یہ دونوں وارننگز کو یہاں پر ایک طرح سے بتا دیا گیا، لوگوں کو ہوشیار کر دیا گیا. اب آگے ہم کو 11 نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک. فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں مرد اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش بنا دیا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اگائیں، وجنات الفافا، اور گھنے باغ اگائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11 نعمتوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے، ایک کے بعد ایک. زمین کو اللہ تعالیٰ نے میہات بنایا، چلنا بسنا آسان کیا. تصور کریں کہ نرم ریت کی طرح ہوتی ساری زمین، جس میں کہ پاؤں دھستا، چلنا کتنا مشکل ہوتا، یا نوکیلے پتھر نکلے ہوئے ہوتے، چٹانیں ہوتی، اونچ نیچ ہوتی، تو چلنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو اللہ نے اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہماری آسانی کے لیے بچھا دیا. کاشتکاری کر سکتے ہیں، کھیتی باڑی کر سکتے ہیں. سنگلاخ چٹانیں ہوتی تو کھود نہ سکتے، بیج نہ ڈال سکتے. دوسری نشانی پہاڑ کیلوں کی طرح ٹھونک دیے، ورنہ زمین تو میہاد نہیں ہو سکتی تھی، ڈولتی رہتی، ڈگمگاتی رہتی، نہ کوئی کنسٹرکشن ہو سکتی اس کے اوپر، نہ کوئی اور کام ہو سکتا. نمبر 3 ازواج، مرد عورت، کالا گورا، صابر شاکر، بے صبرا ناشکرا، امن اور خوف، جوانی بڑھاپا، صحت اور مرض. ہر چیز سے اللہ نے جوڑے بنائے، اور انسانوں کو تو بنایا اللہ نے جوڑوں کی شکل میں، مرد اور عورت. پھر نیند کا ذکر فرمایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. نیند کتنی بڑی نعمت ہے. سوچیں تھم جاتی ہیں، فکریں بھلا دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سینسز کو، ہمارے حواس کو شٹ آف کر دیتا ہے، تھکن دور کر دیتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے سونے کے بعد. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس بنا دیا. تاریکی، اندھیرے کی چادر زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، اور یہ پرسکون نیند کے لیے نہایت ضروری ہے. کس چیز کا ہونا؟ 2 چیزوں کا ہونا، تاریکی کا ہونا اور خاموشی کا ہونا. اسی سے پھر نیند گہری آتی ہے انسان کو، ورنہ گہری نیند نہیں آ سکتی اگر آنکھوں میں روشنی پڑتی رہے یا ہلچل ہوتی رہے.
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کا ذکر کیا. دن کتنی بڑی نعمت ہے، ضروریات زندگی کمانے کا وقت ہے، جینے کا وقت ہے. زندگی سے متعلق جو مصروفیات ہیں وہ دن میں پیش آتی ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. شداد، شدید کی جمع. بنینا کا لفظ دیکھیں، بنا جیسے ہم بنیاد کہتے ہیں، فاؤنڈیشن، تو چھت کے مقابلے میں بنیاد زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے. آسمان ہے تو چھت کی طرح ہمارے اوپر، لیکن بنیاد کی طرح مضبوط ہے. یہ آسانی سے گر نہیں سکتا، آسانی سے اس کے اندر رکھنے نہیں پڑ سکتے، اس کو ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا. ویل پروٹیکٹڈ ہے. آگے بھی قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سقفا محفوظاً کہا ہے اس کو. بہت مضبوط چھت ہے تو چھت، لیکن لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بنینا. اور ہم نے بات کی کہ بنیاد فاؤنڈیشن کو کہا جاتا ہے. سروں کے اوپر ہے، چھت کی طرح ہے، لیکن بہرحال بنیاد کی طرح مضبوط ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سراج سورج کو کہا جاتا ہے، یعنی چراغ کو کہتے ہیں، یہاں مراد سورج ہے. اور سورج کے فائدوں سے کون واقف نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا. سورج خود کوئی معبود نہیں، یہ تو مخلوق ہے، کوئی اس کی پوجا نہ کرے. اور دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ نیچر ورشپ کا رواج رہا ہے. لوگوں نے مظاہر قدرت کی عبادت کی ہے، ان کو خدا سمجھا ہے. اور ان مظاہر قدرت میں 2 چیزیں خاص طور پہ بہت اہم رہی ہیں، ایک سورج اور ایک چاند. خود فرعون جو ہے وہ سورج کا پجاری تھا، سورج دیوتا سے وہ اپنا تعلق، اپنی نسبت قائم کیا کرتا تھا. اور چاند کی بھی عبادت کی گئی. تو بتا دیا کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کا خالق، اس کا مالک ہے. تو سورج کوئی خالق نہیں، سورج مخلوق ہے. پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بارش کا ذکر ہے. سورج اور ہوا اور بادل کے ذریعے خوب بارش برستی ہے. بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن جب بالکل اپروپریٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، تب کہیں جا کے بارش برستی ہے. یہ بھی ایک پورا فینومنن ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. حب دانے کو کہتے ہیں. اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، اس لیے کہ بہرحال سیڈز جو ہوتے ہیں، جو دانہ ہوتا ہے، یہی ویجیٹیشن کی اصل ہے، جڑ ہے، سورس آف ویجیٹیشن ہے دانہ، سیڈ. فوڈ گرین بھی مراد ہو سکتے ہیں. ایک سٹیپل ڈائٹ دنیا کی رہی ہے ہمیشہ، فوڈ گرین، چاول ہے، گندم ہے، کارن ہے. تو حب و نباتا، اور گھنی نباتات اللہ نے اگا دیں، اور خوب اللہ نے گھنے باغ بنا دیے. گھنے باغ، ان میں عام طور پہ پھل، میوے وغیرہ لگتے ہیں، اور یہ ضرورت کے لیے تو نہیں استعمال کیے جاتے، بلکہ مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں. تو لہٰذا پھر جنات کا ذکر سب سے بعد میں آیا، سب سے اینڈ میں آیا، اس لیے کہ یہ ایکسٹرا چیز ہے. اب ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر انسان کی توجہ 2 حقائق کی طرف جانی چاہیے. ایک اللہ کی قدرت، دوسرے اللہ کا علم. اس سے متاثر ہونا چاہیے، جذبہ عبودیت پیدا ہونا چاہیے. جو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو نعمتوں کو دیکھ کر وہ منعم کو پہچانے گا. منعم، میم نون عین میم. منعم کون ہوتا ہے؟ نعمت دینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جذبہ تشکر پیدا کیا تاکہ عبادت کی طرف دھیان جائے اور انسان دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے.
تو ان ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ آگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہارا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ فصل کے دو مطلب ہیں، جدائی اور فیصلہ۔ فیصلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ حق اور باطل میں جدائی کر دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے۔ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں فصل، فصل لگی، ایک فصل لگتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری فصل لگتی ہے، تو ایک فصل دوسری فصل سے جدا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فصل کہتے ہیں۔ تو فصل جدائی یا فیصلہ، تو جدائی تو ہے، دنیا سے بھی جدائی ہونی ہے، دنیا والوں سے جدا ہونا ہے موت کے وقت۔ اور فصل جس کا مطلب ہم نے فیصلہ بھی کیا، موت تو آنی ہے، سب مانتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن انسان کی بس ایسی ابرپٹ اینڈنگ نہیں ہوگی کہ بس وہ مر گیا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا اور قصہ ختم، نہیں، بلکہ اب اس کا فیصلہ ہوگا، اس سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، تو فیصلہ تو ہونا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ شخص کامیاب ٹھہرا یا اللہ کے ہاں یہ شخص کامیاب نہیں ٹھہرا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، کیا ہوگا اس دن؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ انڈائریکٹ سپیچ تھی، اب یہاں پر ذکر کیا گیا فتأتون، تأتون تم نکل آؤ گے، تم آ جاؤ گے فوج در فوج، ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے یہاں پر، جیسے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جائے یس یو، تمہاری بات ہے، تم آ جاؤ گے۔ جیسے کوئی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ لاپرواہ بیٹھا ہو اور ٹیچر براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو دیکھ کر کہے کہ تم آ جاؤ، تو پھر دیکھیں اس وقت ساری بے یقینی، ساری لاپرواہی سب دور ہو جائے گی۔ تو آ جاؤ گے افواجن، جلدی جلدی آ جاؤ گے اپنا فیصلہ سننے، قبروں سے نکل کر چلے آؤ گے، اور نکلو گے تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہوگا، ٹوٹلی آؤٹ آف کمفرٹ زون، سخت گھبراہٹ اور کا موقع ہے، شدید گھبراہٹ، شدید خوف، اوپر سے اجنبیت، زمین اور آسمان ہی بدلے ہوئے ہوں گے، کتنی زیادہ لوگوں کو وحشت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ میرا اور آپ کا ہاتھ تھام لے، اللہ تعالیٰ ہماری اس موقع پہ مدد فرمائے اور ہمیں یہ گھبراہٹ نہ محسوس کرنی پڑے، اس کے لیے تیاری اس دنیا میں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور کیا ہوگا جب قبروں سے نکلیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ جیسے بھی ہم نے بات کی تھی سینٹرل تھیم کے بارے میں، کہ یہاں یہ بتانا مقصد ہے لوگوں کو کہ آخر تم قیامت کے آنے کو ناممکن کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ نے کنسٹرکٹ کیا تھا، اب وہ ڈی کنسٹرکٹ کر رہا ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے، ڈی کنسٹرکٹ کر سکتا ہے، اپنی قدرت سے اللہ نے بنایا ہے، اپنی قدرت سے ختم بھی کر سکتا ہے۔ آسمان کھل گیا، جب آسمان ہی کھل گیا تو نہ سورج رہا، نہ بارش، نہ بادل، اور جب پہاڑ ہی موجود نہ رہے تو زمین فنکشن ہی نہیں کر سکتی، تو زمین آسمان کو پوجنے والے پچھتاتے رہ جائیں گے، سورج کی پوجا کرنے والے پچھتاتے رہ جائیں گے، صرف اس دنیا کے لیے جو جیے تھے بہت پچھتائیں گے۔ یہ زمین آسمان سب ختم ہو رہے ہیں، سورج ختم ہو رہا ہے، وہ تو لپیٹ دیا جائے گا، مگر اے انسان تو اور تیرے اعمال موجود ہیں، وہ مٹی نہیں ہوئے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ سورج جیسی مخلوق ختم ہو جائے گی، اعمال نہیں ختم ہوں گے، اور اب انجام سامنے ہے۔
ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل چیز کا مزہ نہ چکھیں گے. الا حمیما وغساقا. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. جزاء وفاقا. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور حال یہ تھا ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. اللہم اجرنا من النار. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے نجات دے دے. پل صراط جو ہوگا وہ جہنم کے اوپر ہی رکھا جائے گا. فرما بردار گزر جائیں گے، اور سرکش لوگ، ٹرانسگریسرز جو ہوں گے، وہ جنہوں نے کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی باؤنڈریز کو توڑا ہوگا، ان کو جہنم پکڑ لے گی. تو طاغین کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے. اللہ نے یہ نہیں کہا کافر، اللہ نے یہ نہیں کہا مشرک. ہر وہ انسان جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، جس نے اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کری، ان کو جہنم پکڑ لے گی. تو بیسیکلی کیا بات ہے کہ یہ قرآن ہے دراصل جو ہمیں جہنم سے بچائے گا. اس کی حدود ہمیں جہنم سے بچا لیں گی. اس کی بتائی ہوئی حدود کی ہم پابندی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی جہنم میں نہیں جائیں گے اللہ کی رحمت سے. گرمی میں آپ دیکھیں کہ گرمی ہے، اور اس میں اگر ذرا سی کوئی ٹھنڈی ہوا ہم تک پہنچ جائے اور پانی مل جائے تو وہ گرمی قابل برداشت ہو جاتی ہے. لیکن یہاں تو اللہ نے فرما دیا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے. بعض لوگوں نے برد سے مراد نیند بھی لی ہے یہاں پر، کیونکہ نیند بھی باڈی ٹیمپریچر کو کم کر دیتی ہے. پیاسا اگر سو جائے تو پیاس ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور سونے سے دکھ، غم، تکلیف بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو بعض نے یہاں مراد برد سے نیند بھی لی ہے، اور برد سے مراد ٹھنڈ بھی لی گئی ہے، ٹھنڈک. کیا ملے گا ان کو؟ الا حمیما وغساقا. ان کو تو بس کھولتا پانی دیا جائے گا وہاں پر، اور زخموں کی پیپ دی جائے گی. اور یہ بالکل برابری کی جزا ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا. وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. دیکھیں یخافون نہیں کہا، بلکہ یرجون کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ کسی حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے. یہاں پہ لفظ آیا ہے امید. اللہ سے اچھی امید تھی ہی نہیں ان کو. انسان امید کی وجہ سے نیکیاں کرتے ہیں کہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی تو ہم نیکیاں کریں. امید ہے تو استغفار کرتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، اللہ ہماری خطائیں بخش دے گا. تو مومن امید کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور جو مومن نہیں ان کو کوئی امید نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ نیکیاں کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، استغفار کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. یا بعض لوگ تو بالکل اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرے گا ہی نہیں، ہم کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. تو جو یہ سوچ لیتا ہے کہ جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اس نے تو اللہ سے کوئی اچھی امید لگائی ہی نہیں. تو ہمیں امید کے ساتھ انشاءاللہ عمل کرنے ہیں، اچھے حساب کا، اچھے انجام کا احساس رکھنا ہے، امید رکھنی ہے. تو یہ جہنمی کون تھے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا. ان کو تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ ان سے حساب لیا جائے گا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا.
اور خوب جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے کہ جھٹلانے کا حق ہے، جھٹلانے کا حق ادا کر دیا، عمل نہیں کیا، دوسروں کو روکا، جو عمل کر رہے تھے ان کا مذاق اڑایا، خود بھی تماشا بنایا، ہر اللہ کے حکم کے خلاف سرکشی کری، اور اس کو انسانیت پر ظلم قرار دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، ہر طرح کے دلائل لا کر، کوئی سوسیولوجی سے اور کہیں کوئی سائنس سے اور کہیں کوئی سائیکالوجی سے دلائل جمع کر کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے کر کیسا انسانوں پہ ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ۔ کذبوا بآیاتنا کذابا، جس چیز سے اللہ نے روکا اسی چیز سے ضد باندھی، جو کہا اللہ نے کرو، کہا ہرگز نہیں کریں گے، جو اللہ نے کہا نہیں کرو، کہا ہم تو ضرور کریں گے، اور ڈٹے ہی رہے۔ زندگی بھر کا معمول تھا، یہ لائف سٹائل ہی تھا ان کا، کبھی کبھار کی بات نہیں ہے، ساری زندگی یہی کرتے رہے۔ کذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے جھٹلانے کا حق ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور حال یہ تھا ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اس کو محفوظ بھی کیا۔ اور جب اللہ کو پتہ ہے تو اللہ کو لکھنے کی کیا ضرورت، احصیناہ کتابہ کی کیا ضرورت؟ جی قیامت کے دن بتانے کے لیے اس انسان کو کہ دیکھ تیرا کیا، خود دیکھ لو، یہ سارا پروف موجود ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ مسٹ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ گواہیاں اسٹیبلش کی جائیں گی، پروف اسٹیبلش کیا جائے گا، اور مجرم کو دکھایا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا کارنامہ، یہ ہے تمہارے کرتوت، یہ دیکھو تم، اب تم خود فیصلہ کرو اپنے بارے میں۔ تو مجرم جو ہوں گے جہنم میں گریں گے، اور کوئی جہنم میں جا کر یہ نہیں کہے گا کہ ہم پر ظلم ہوا، سب کہیں گے انا کننا ظالمین، ہم خود ظالم تھے، ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ اور ان سے کہہ دیا جائے گا جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے کہ فذوقوا، تو چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ جہنمیوں کے بارے میں اس سے زیادہ اور کوئی آیت سخت نہیں آئی، اس سے زیادہ کوئی اور سخت آیت قرآن میں نہیں ہے جہنمیوں کے بارے میں، کہ ان سے کیا کہا گیا کہ ہم تو تمہارے عذاب میں اضافہ کیے چلے جائیں گے۔ دیکھیں بد سے بدتر بھی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے، انسان عادی ہو جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ یہاں جو ہی جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے قابل کوئی جہنمی ہوگا، پھر عذاب بڑھا دیا جائے گا تاکہ اور زیادہ تکلیف محسوس کرے۔ پھر جب وہ ایک نوچ بڑھے ہوئے عذاب کا عادی ہونے لگ جائے گا، یوزڈ ٹو ہونے لگ جائے گا، پھر اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اب ہم کو جو یہاں پر عمل کے نقطے مل رہے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی عمل سے بھی، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کی عبادت دل سے کریں، اور ضرور 3 دفعہ، کم سے کم 3 دفعہ ہم کہیں زبان سے، دل کو شامل کر کے کہ اللہم، اے اللہ، اجرنی، مجھے بچا لے، من النار، آگ سے، اللہم، اے اللہ، اجرنی، مجھ کو نجات دے دے، من النار، آگ سے، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔